اسرائیلی وزیر اعظم انہیں حماس کے زیر استعمال ٹیرر ٹاور کہتے ہیں۔ بدحالی کے شکار غزہ والوں کے لیے ان بلند و بالا عمارتوں میں جب اسرائیل انہیں ایک ایک کر کے تباہ کرتا ہے، ایک نئی قسم کی دہشت ہے۔ وائل شوبان نے ہمیں بتایا کہ اسرائیلی فوج نے صرف 15 منٹ پہلے انہیں خبردار کیا تھا۔ وہ خود تو بچ گئے مگر ان کا خیمہ اور سامان سب غارت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ انہیں جنوب میں جانے پر مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں خرید سکتے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی سے پہلے تمام مکینوں کو جنوب میں جانے کا حکم دیا ہے، مگر عمار سوکار جیسے ہزاروں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے یا جا نہیں سکتے۔ نیتن یاہو، تم چاہو یا نہ چاہو ہم نہیں جائیں گے، جاؤ حماس سے نمٹو، انہیں مارو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ غزہ کا سرحدی قصبہ یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ حماس کا آخری گڑھ ہے اور اس پر قبضے کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی۔ اسرائیلی آرمی آج ہمیں نقل و حرکت پر سخت پابندی کے ساتھ قریب ہی نئی امدادی بلڈنگ دکھانے لائی ہے۔ غزہ بارڈر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سارے راستے ایسی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ یہاں رفح کے کھنڈرات کے بیچ اسرائیل 2 نئے امدادی مراکز بنا رہا ہے۔ یہ غزہ شہر کے لاکھوں رہنے والوں کو ترغیب دے کر وہاں سے نکالنے کے منصوبے کا حصہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایسے میں جبکہ بہت سے لوگ ان جگہوں کو محفوظ نہیں سمجھتے، بہت سو کے پاس وسائل نہیں، کیا لوگوں کو آنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے گا؟ جنگ زدہ علاقوں میں امداد تقسیم کرنا پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے، اور بہت سے سبق سیکھے گئے ہیں۔ راستوں کی واضح نشاندہی کرنا، لوگوں کو بتانا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کون سی جگہ محفوظ ہے، اور یقینی بنانا کہ لوگ فوجیوں کے قریب نہ جائیں اور پھر خطرناک صورتحال میں نہ الجھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مئی سے اب تک 1100 سے زیادہ افراد GHF کے مراکز سے امداد لینے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیل نے ہیومینیٹیرین زونز کے اندر ٹارگٹس پر حملے کیے ہیں۔ اگست کے آخری چند روز کے دوران 100 سے زیادہ افراد پناہ گاہوں، اسکولوں، خیموں اور امدادی مراکز کے قریب مار دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں جائیں؟ میرے خیال میں اس وقت اصل ضرورت موجودہ صورتحال پہ توجہ دینا ہے۔ ہم کئی طرح کی باتیں سن رہے ہیں، اور بالکل یہی حماس کا طریقہ کار ہے اس طرح کے سوالات، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھے، نہ کہ لوگوں کی جانیں بچیں۔ اور اس وقت حماس کیا کر رہی ہے؟ حماس کہہ رہی ہے نہیں، مت جاؤ، تم ہماری ڈھال ہو، جنوب کی طرف مت جاؤ۔ نیتن یاہو نے بین الاقوامی مخالفت کے باوجود رفح پر قبضہ جتلایا تھا۔ اب انہوں نے جنگ بندی کا راستہ بھی بند کر دیا ہے اور غزہ سٹی میں یہ کہہ کر فوج بھیج رہے ہیں کہ وہاں فتح ہی کنجی ہے۔